کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، آپ میرے دینی بھائی بھی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں کچھ۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی کہ ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکتی میری۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نعلین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ اب دوسری طرف کی سنیے۔ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل، جو اس وقت سکہ رائج تھا، اس سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر دلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر، حضرت محبوب الہی تو کیلو کھڑی میں ہیں جو دلی سے کافی دور ہے۔ مصاحب بولے، امیر، حضرت تو کافی دور ہیں تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہے اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو نہیں دیا، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نعلین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نعلین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دلی چلو، اتنی ہی رقم اور بھی دے دوں گا۔ 7 لاکھ چتل کا سن کر وہ چکرا گیا، بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنے دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے چلے آ رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نعلین لایا ہوں۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ 7 لاکھ چیتل۔ امیر نے جواباً عرض کی، بہت ارزاں لائے ہو۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نعلین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت
और हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकाम मार्फत जिसकी वजह से उनको महबूब इलाही कहा जाता है। दरअसल ये वाकया मेरे जहन में तब आया जब मैंने ये शेर पढ़ा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के नालीन की इतनी कीमत और वक़्त है तो मेरे आका दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाले पाक तो शहनशाहों के ताजों से भी बरतर हैं। ये इक्तबास खान आसिफ की किताब अल्लाह के सफीर से लिया गया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक आपका मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।